ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے. تو امم سابقہ ان کی شریعتیں کیا تھی اس کا بیان کیا قرآن پاک نے. فلاں چیز مثلا حرام تھی ان کے لیے اور کیا کیا، یہ ساری چیزیں بیان کی. تو یہ سن کر اہل کتاب بھی حیران ہو جاتے تھے. کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص نے تو کہیں پڑھا ہے ہی نہیں، دنیا کی تاریخ سے تو یہ سارا عرب تو بے خبر ہے گویا، لیکن یہ شخص تو ایسے حالات بیان کر لیتا، عقل حیران گویا بالکل آنکھوں کے سامنے وہ حالات ہیں. اس طرح سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حالانکہ آپ تو امی تھے، پڑھے ہوئے بالکل نہیں. پانچویں وجہ یہ تھی کہ جو دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں یہ قرآن پاک ان کا اظہار کرتا تھا فوراً. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کیا ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی، ہمارے سینوں میں یہی تھا جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیا. تو ظاہر سی بات ہے شاعر اگر ایسا کر سکتا ہے وہ دوسرے کے دل کی باتیں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. شاعر اگر ہوگا وہ پچھلے واقعات کو، جو واقعات اس نے نہ پڑھے نہ سنے، جس کا واسطہ نہیں، وہ ان واقعات کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ صرف میں اشارہ کرتا ہوں، ورنہ ہر وجہ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے علماء نے، ہر وجہ پر. اسی طرح سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فلاں قوم فلاں کام نہیں کر سکیں گے، یہ قرآن پاک نے فرمایا، بالکل نہیں کیا. کیسے؟ یہود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. وہ ہے قرآن پاک میں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے. جو قرآن پاک نے فرمایا یہ نہیں کر سکیں گے، بالکل وہ نہیں کر سکے. تو ظاہر سی بات اگر کوئی شاعر ہوگا تو وہ کہے گا کسی کے بارے میں وہ یہ نہیں کر سکے، اس نے کہا دیکھو میں نے تو کر کے دکھایا. تو ظاہر سی بات ہے اس کو معجزہ کیسے کہیں گے؟ پیشن گوئیاں ایسی. یہ وہ پیشن گوئی نہیں ہے جو مرزا قادیانی پیشن گوئی کرتا تھا. کہا محمد جی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے آسمان پر، اس کے بعد تو اس کا نکاح تو اس کے ساتھ سلطان محمد کے ساتھ ہوا. اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں نہیں، اب تو آخرت میں ہوگا. ہم نے کہا پیشن گوئی تو دنیا کے بارے میں تھی، اور اب جب کچھ چلا نہیں، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے. ایک وجہ یہ ہے. ایک وجہ ساتویں وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک سن کر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ کسی کے شعر و شاعری سن کر واہ واہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیفیت کہ وہ رونا اور رونگٹے کھڑا ہونا یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی مرتبہ جب میں نے اللہ کے نبی کو تلاوت کرتے ہوئے سن لیا، ایسا لگتا ہے کہ میں اڑنے جا رہا ہوں، یعنی ایسی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی. یہ ہے ایک اور وجہ اس کے کلام پاک اللہ کا کلام ہے. کیا؟ دنیا کی کوئی کتاب کتنی بہترین سے بہترین ہو، ایک دو مرتبہ آپ پڑھ لیں گے، اس کو بار بار پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا. یہ صرف قرآن پاک ہے. آپ سورہ یاسین کو روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی تنگ نہیں آئے. آپ روزانہ تلاوت سن لیجئے، کبھی تنگ نہیں آئیں گے، جی چاہتا ہے اور پھر سن لیں اور پھر سن لیں. سورہ فاتحہ کو کتنی مرتبہ آپ نے سن لیا آج تک، لیکن سورہ فاتحہ جب بھی پڑھ لیں گے کہ ایک نئی چاشنی لے کر آتا ہے. ورنہ کوئی کتاب کتنی بہترین ہو، چاہے کہانیاں ہی کیوں نہ ہوں، ایک دو مرتبہ آپ پڑھ لیں گے کتاب کو، چاہے 3 مرتبہ 4 مرتبہ، بعد میں آپ کہتے ہیں میں نے اس کو بہت مرتبہ پڑھ لیا، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں. اور پھر جب اس کے مضامین بھی یاد ہوں، وہ کہے گا اس کو آپ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فائدہ کیا ہے، تو سب مجھے یاد ہے. لیکن یہ قرآن پاک ہے، جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنی مرتبہ نئی چاشنی اور انوارات و برکات اس میں آئیں گے. ایک وجہ اس کے قرآن پاک ہونے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے. اب لگائیے اندازہ حفاظت کا کیا انتظام اللہ نے کیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی کتاب یاد ہو جاتی ہے. اتنی بڑی کتاب، حالانکہ اہل عرب کی بات تو نہیں ہے، اب عجم کی بات لیجئے. اہل عرب کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ تو آ ہی جاتا ہے، بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ زبان الگ ہے، تو زبان میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن مسئلہ ہے اجمیوں کا کہ جو اجمی بالکل نہیں جانتا، اسے کہتے ہیں چل سورہ یاسین شریف یاد کر، سورہ یاسین شریف یاد کر لیتا ہے. اور 7 سال کے بچوں نے بھی قرآن پاک یاد کیا ہے. 10 سال کی عمر میں بھی بہت حافظ میں نے خود بھی دیکھے. 9 سال کی عمر ہے پورا حافظ ہے اور پکا حافظ. 10 سال کی عمر میں تو بہت سارے ہوئے ہیں، 11-12 سال تو مسئلہ ہی نہیں. اور ہمارے مدرسے میں الحمدللہ 11 سال کے کتنے بھی حافظ ہوں گے اور پختہ اور جید. تو اس سے وہ پتہ نہیں کتنے دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی حفاظت خود کر لوں گا. پھر اس کی نشر و اشاعت کتنی ہوئی. اگر کوئی شاعر ہوگا تو کیا اس کے کلام کی ایسی نشر و اشاعت ہو جائے گی کہ لوگ اس کے لہجے کو بھی محفوظ رکھیں گے، اس کے رسم الخط کی بھی حفاظت کریں گے اور طرح طرح کے اس کے کلاموں کو لکھیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کلام ہے
ساری مخلوق اس کے پیچھے اس طرح سے لگ گئی، اپنی عمریں اسی کے اندر جو ہے لگا دی۔ پھر ایک وجہ اور ہے، کیا جو علوم و معارف اس قرآن پاک میں ہیں اس کا احاطہ تو ساری مخلوق نہیں کر سکتی کسی بھی اعتبار سے۔ اب پہلے زمانے میں تو یہ سوچتے تھے ہم لوگ یا پرانے لوگ کہ بھائی نر اور مادہ تو صرف جانداروں میں ہوتا ہے، یہ انسان ہیں، یہ جانور ہیں، چرند پرند ہیں، لیکن قرآن پاک نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن پاک میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے۔ اب ہر چیز کا لفظ بتا دیا تو کیا ایک انسان ایسا بتا سکتا ہے جبکہ اس زمانے میں کوئی سائنسی ایجادات بھی نہ ہوں؟ اور فرمایا ہر چیز کے جوڑے، آپ نے فرما دیا ہر چیز کے جوڑے۔ اور آج ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ جناب پھولوں میں بھی جوڑے ہیں اور فلاں میں بھی ہے اور فلاں میں بھی ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا وہ کمال، انوارات و برکات کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، کتاب تو ہے مختصر، کیا ہے؟ مختصر کتاب ہے، یعنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، قرآن پاک اتنا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ زندگی کی تمام ضروریات جتنے بھی آدمی کے ہو سکتے ہیں، پورے عالم، ایک کوئی خطہ نہیں، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، قیامت تک جب سے قرآن پاک آیا ہے یہ تمام ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ تو کلام ہے، کلام تو ہے چھوٹا سا، زیادہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو آپ میں سے وکالت پڑھ چکے ہیں یا اس پیشے سے وابستہ ہیں وہ دیکھ لیں، اتنی کتابیں یہاں سے لے کر وہاں تک ہیں صرف وکالت کی، اس میں صرف قانون ہے نا؟ تو اس کے حالانکہ یہ تو کسی کتاب کو لکھے ہوئے 10 سال ہو گئے، کوئی یہاں کا قانون ہے، کوئی دوسرے ملک کا کاغذ، سارے عالم کے وہ جمع کر لیں گے کہ پھر قوانین کی کتابیں تو وہ تو ایک ٹرک میں بھی نہیں آ سکتے، بڑا ٹالا لانا پڑے گا کہ بھئی فلاں ملک کے یہ قوانین ہے، فلاں کے یہ قوانین ہے، پھر یہ قوانین ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی شان، کیا پورے عالم کے لیے قوانین بتاتے ہیں، اور کتاب ہے اتنی سی کتاب ہے۔ تو اس طرح سے انفرادی طور، اجتماعی طور ہر چیز میں یہ رہنمائی کر لیتا ہے، یہ کمال ہے اس کی جامعیت کا۔ یہ تو چند اشارے میں نے کیے، اور پھر اس کی فصاحت و بلاغت وہ تو ہمارے ذہن میں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ قرآن پاک کے ایک لمبے مضمون کو مختصر سے الفاظ میں کیسے بیان کر لیتا ہے۔ یہ آئے گا انشاءاللہ تفسیر کے اندر، آگے آئے گا کہ اتنے بڑے مضمون کو ایک لفظ میں، مثلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عرب جب انہوں نے یہ آیت سن لی کہنے لگے اللہ اکبر، کیا عجیب کلام ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بس اتنا ہے، کیا قصاص لے لو، اس میں زندگی ہے۔ اہل عرب جب اسی مضمون کو بیان کرتے تھے تو اتنی سطریں جمع کرنی پڑتی تھی، قرآن پاک نے ایک لفظ کہہ دیا اور سارا جامع اس میں آ گیا۔ یہ خصوصیت تو صرف قرآن پاک کی ہے۔ قرآن پاک کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو کلام ہے، ساری دنیا جمع ہو جائے تو اس کلام کو نہیں لا سکتے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ان کی شان بھی اسی طرح ہے، اسی طرح قرآن پاک کے برابر تو نہیں، قرآن پاک کے بعد، اس لیے کہ ایسی فصاحت و بلاغت، ایسی جامعیت جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کائنات میں کسی کو نہیں۔ اس لیے احادیث کو بھی دیکھ کر آدمی کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، کیا جامعیت ہے اس کا۔ خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے تو جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے لوگو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو قرآن پاک ہم نے اپنے بندے خاص کے اوپر نازل فرمایا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے یا اور کسی سے سن کے آپ کو سنا رہے ہیں، تو معاملہ صاف ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ بھی اسی جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا سارا قرآن لے آؤ اتنا، دوسری جگہ فرمایا 10 صورتیں لاؤ، تیسری جگہ فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک ٹکڑا ہی لاؤ، صورت مانے ٹکڑا، ایک ٹکڑا لے آؤ۔ تو اگر لاؤ گے ایک ٹکڑا تو بس ثابت ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ من مثلہ، لیکن اسی مثل ہونا چاہیے، یعنی جو وجوہات اس کے اندر آ گئی، فصاحت و بلاغت اور جو غیب کی خبریں قرآن پاک بتاتا ہے، جو امم سابقہ کے حالات بتاتا ہے، تمہارے کلام میں بھی وہی ہونا چاہیے، تبھی تو مقابلہ ہوگا نا۔ مقابلہ جب ہوگا تو مقابلے میں تو وہی چیز ہونی چاہیے۔ دودھ کا مقابلہ پانی سے تھوڑے کریں گے، اسے کہ میں ہم دودھ لائیں ایسا آپ بھی دودھ لے آؤ، ہم فلاں چیز لال و جواہر ایسے لائیں آپ بھی لا، تو وہ پتھر لے کر جائے گا، مقابلہ کیسے ہو جائے گا؟ تو ایسا کلام من مثلہ،
اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے تمہارے حمایتی ہیں، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جنوب میں ہو شمال میں ہو، سب مل کے آ جاؤ، اکٹھے آ جاؤ، محنت کر لو، اور سب پھر اس کے بعد ایسا کلام لے آؤ، ایک تھوڑا سا ایک ٹکڑا لے آؤ گے تو بس ہم مان لیں گے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی انسان کا کلام ہے، اس لیے کہ آپ لوگ بھی تو مل کر ایسا کلام بنا سکیں۔ اب سوال ہے کہ انہوں نے محنت کیا نہیں، بہت محنتیں کی، کچھ نہیں چلا، آخر میں ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، بہت محنتیں کی، خود کلام لکھتے تھے کاٹتے تھے، لکھتے تھے کاٹتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہم اس کلام کو نہیں لا سکتے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام ثابت ہوا تو ہو تو گیا، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، نہیں ایمان لاؤ گے تو دوزخ کے لیے تیار رہو، اس کا بیان آگے آئے گا۔ جی